اور ابھی یہ چلیں گے کوئٹہ، جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت ایوب اسٹیڈیم میں موجود ہے۔ ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنان بھی موجود ہیں جو کہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ تھوڑا پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنڈیا نجات اکشا تکی، جنڈا اکشا تکی، تقریر وار ہوئی۔ محترم محمود خان اچکزئی صاحب، محترم سردار ثناء اللہ زہری صاحب، میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ بھائی بس شکریہ، تھینک یو، بس تھینک یو۔ میں نے شیشہ ہٹوا دیا ہے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، آپ مجھے دیکھ سکیں۔ شیشہ رکاوٹ تھی، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی خاطر شیشہ لگایا ہے۔ میں نے کہا میری سیکیورٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو سب کی سیکیورٹی کا وارث ہے۔ اور پھر میرا آپ کا کیا؟ میرا تو آپ کا بڑا ایک مضبوط تعلق ہے۔ اور یہاں کیا پختونخوا ملی عوامی پارٹی، کیا پاکستان مسلم لیگ نون، ہم سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں انشاءاللہ۔ محمود خان اچکزئی، نواز شریف، سردار ثناء اللہ زہری، ہم سب ایک ہیں۔ میرا محمود خان اچکزئی کے ساتھ ایک نظریاتی وابستگی ہے، نظریاتی تعلق ہے۔ مسلم لیگ نون اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ایک نظریاتی رشتے میں منسلک ہے، اور نظریہ مجھے ہمیشہ بڑا عزیز رہا ہے۔ نظریہ میں کبھی نہیں چھوڑتا، الحمدللہ نہ کبھی چھوڑوں گا۔ میری ساری سیاست انشاءاللہ اسی نظریے میں چلے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج خان عبدالصمد خان شہید کی برسی میں مجھے دعوت دی۔ وہ اس برے صغیر کے عظیم سپوت تھے اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ جام شہادت نوش کیا اور زندگی میں 24 سال جیلوں میں گزارے۔ 24 سال کس لیے؟ نظریے کے لیے، نظریے کی خاطر قربانی دی اور سمجھوتا نہیں کیا، پاکستانیت پہ سمجھوتا نہیں کیا، آئین قانون کی حکمرانی میں سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے، سزائیں بھگتیں۔ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے اس لیے ان کا نام ہے، نام گونجتا ہے پورے ملک میں بلکہ برے صغیر میں۔ اور اس وقت وہ بات کرتے تھے پاکستان کی ترقی کی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں افغانستان گیا، وہاں بہترین سڑکیں تھیں، کاش کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی سڑکیں ہوں۔ تو محمود خان صاحب، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نظریے پہ عمل کر دکھایا ہے۔ آج افغانستان سے بھی اچھی سڑکیں اور موٹر ویز بلوچستان کے اندر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی ترقی کرے، پاکستان بھی ترقی کرے، یہ خطہ ترقی کرے، اور ہم سب مل کر بھائیوں کی طرح سے اس خطے کی خدمت کریں، یہاں کے عوام کی خدمت کریں۔ تو آج میں بہت خوش ہوں کہ محمود خان بھی اللہ کے فضل و کرم سے
ان کے فرزند ارجمند آج انہی کے مشن کی پیروی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نواز شریف کو وہ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ ہر قدم پر انشاءاللہ ہم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں گے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ یہ میرا محمود خان صاحب میرا آپ کو یہ وعدہ ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آج اپنے اس وعدے کی تجدید کرتا ہوں، عہد کی تجدید کرتا ہوں۔ آج کوئٹہ میں ہیں ہم، اور کوئٹہ آ کے ہمیشہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کا پیار اور آپ کی بہادری کا میں بڑا قائل ہوں۔ نواز شریف بلوچستان کے غیور عوام کی بہادری کا قائل ہے۔ آپ نے ہمیشہ بہادری کا ثبوت دیا، اور آپ پاکستان کے اصلی رکھوالے ہیں۔ یہاں کے آئین کی پاسداری آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، قانون کی حکمرانی آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ آپ نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کیا ہے، ہمیشہ آپ نے آمریت کا مقابلہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور مجھے اس کا اعتراف ہے، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی وہ آخری لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر میری آواز آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، آ رہی ہے آواز؟ اسپیکر سسٹم اچھا ہے آپ کا؟ تھینک یو۔ بلوچستان کے لوگ سچے اور کھرے لوگ ہیں، اور ہر آزمائش میں، ہر مشکل میں، ہر امتحان میں پورے اترے ہیں، اور بلوچستان کے عوام نے کبھی پاکستان کا پرچم جھکنے نہیں دیا۔ ہمیں فخر ہے آپ پہ، کوئٹہ کے عوام، بلوچستان کے عوام، نواز شریف کو آپ پہ فخر ہے۔ اس لیے میں آپ کو اپنی محبت کا، خلوص کا سلام پیش کرنے آیا ہوں آج کوئٹہ۔ آپ نے ہمیشہ نفرتوں کی آگ بھڑکانے والوں کا مقابلہ کیا، ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا، دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور میں آج آپ کی غیرت مندی پر، آپ کی بہادری پر قائل ہو کر آپ کو آج سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ میرا سلام قبول کرو، ہاتھ اٹھا کے میرا سلام قبول کرو۔ آج بلوچستان میں جتنی ترقی ہو رہی ہے پچھلے 4 سالوں سے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلوچستان میں سڑکیں، موٹر ویز بن رہی ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے کا منظر یاد ہے آپ کو؟ بلوچستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ترقی کے آثار نہیں تھے، کوئی ترقی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی بلوچستان میں مثالی ہے، مثالی۔ گوادر سے کوئٹہ تک سڑک بن چکی ہے۔ پہلے 24 گھنٹوں میں پہنچتے تھے گوادر سے کوئٹہ، آج صبح کی نماز پڑھو گوادر میں، اور ظہر کی نماز آپ کوئٹہ میں پڑھ سکتے ہو۔ اور اب کوئٹہ ماشاءاللہ اسلام آباد سے ملنے جا رہا ہے۔ کوئٹہ اللہ کے فضل و کرم سے
بس بہت مختصر عرصے میں مختصر عرصے میں انشاءاللہ کوئٹہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے حسن ابدال کے قریب جا کے ملے گا، جو کہ بالکل اسلام آباد کے پاس ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا بچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور برہان ایک موٹر وے بن رہی ہے، جس کا کام میں نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرایا تھا، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ کوئٹہ سے اسلام آباد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 8 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے، 8 گھنٹوں میں۔ تھوڑی سی یہ برہان سے میں ادھر سے ایک منٹ یعنی کوئٹہ سے یوب اور یوب سے ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان سے برہان، جو کہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہے اسلام آباد سے، اور یہ سڑک اللہ کے فضل و کرم سے زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسری دیکھیں، ایک تو یہ اسلام آباد سے مل رہی ہے یہ سڑک، خیبر پختونخوا سے مل رہی ہے، اور دوسری سڑک جو ہے وہ لورالائی قلعہ سیف اللہ، یعنی کوئٹہ لورالائی قلعہ سیف اللہ اور قلعہ سیف اللہ ڈی جی خان سے پنجاب سے مل رہی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ ڈی جی خان میں کوئٹہ سے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ پہنچ جایا کریں گے۔ بلوچستان سے سندھ، بلوچستان سے بلوچستان میں یہ خزدار، وانگو ہل اور پھر شہداد کوٹ اور رتو ڈیرو۔ دیکھیں، ایک طرف سندھ سے مل رہا ہے بلوچستان، ایک طرف کے پی کے سے مل رہا ہے، اور ایک طرف پنجاب سے مل رہا ہے، اور دوسری طرف خنجراب سے مل رہا ہے چائنا بارڈر تک، اور پھر کوئٹہ ادھر سے گوادر تک مل رہا ہے، باقی دنیا تک۔ یہ ہمارا ویژن ہے بلوچستان کے بارے میں، جس میں ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہاں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں، اور چند سالوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئٹہ پوری دنیا کے ساتھ ملے گا۔ بلوچستان آپس میں مل رہا ہے، بلوچستان سندھ سے مل رہا ہے، بلوچستان پنجاب سے مل رہا ہے، اور بلوچستان خیبر پختونخوا سے مل رہا ہے، بلوچستان گلگت بلتستان سے مل رہا ہے، اور بلوچستان پاکستان کا ہب ہوگا، ترقی کا مرکز ہوگا، اور گوادر ترقی کی شاہراہ پہ ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہوگا۔ یہ ہمارا پچھلی جتنی بھی کسر ہے وہ نکال رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اور خان عبدالصمد خان صاحب نے بھی یہاں کی ترقی کی بات کی تھی، اس پسماندگی کو ہم دور کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ہم ایک مشنری جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں صحیح طرح آئین قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، پھر ترقی انشاءاللہ سالوں میں نہیں مہینوں میں ہوا کرے گی، مہینوں میں نہیں ہفتوں میں ہوا کرے گی، گھنٹوں میں ہوا کرے گی۔ اور آج آپ جانتے ہیں 2013 میں جب ہم نے اپنی حکومت سنبھالی، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور فیکٹریاں بند تھیں، کارخانے بند تھے، کاشتکاروں کے ٹیوب ویل بند تھے، سب کچھ بند تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ آج تک کبھی کسی نے پوچھا ان سے، جنہوں نے پاکستان میں تاریک اندھیرے پیدا کر دیے تھے؟ بھائی نہیں، ابھی میری بات سنیں،
میں سمجھتا ہوں. تھینک یو. میری بات سنیں. کبھی کسی نے پوچھا ان سے, محمود خان, کبھی کسی نے پوچھا ان سے جو پاکستان میں اندھیرے پیدا کر کے چلے گئے اور پھر ہمارے لیے یہ کام چھوڑ گئے؟ اور آپ جانتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھیں, 4 سال پہلے کا ٹیلی ویژن دیکھو, ہر طرف بلوے ہوتے تھے, ہر طرف احتجاج ہوتے تھے, لوگ سڑکوں کے آپے ٹائر جلاتے تھے اور لوڈ شیڈنگ کا رونا روتے تھے. کبھی اس کا حساب تو لو. میرا تو احتساب کرتے ہو, میرا احتساب کے نام پہ نواز شریف سے انتقام لیتے ہو, اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان 4 سالوں میں کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا, کوئی کرپشن کہ ہم مرتکب نہیں ہوئے, ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. اگر کی تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ ہم نے کوئی 4 سالوں میں کرپشن کی ہے. اور نکال دیا نواز شریف کو کہ نواز شریف نے پیسہ, ملکی پیسہ تو نہیں کھایا, لیکن اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی. یہ دیکھو سب شیم شیم کر رہے ہیں بھائی, یہ سب شیم کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی فیصلہ تھا ایک وزیر اعظم کو نکالنے کا, اس لیے مجھے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی. لہذا نواز شریف جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا. اور صادق اور امین کا فیصلہ کون دے رہے ہیں؟ جو ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو حلف دیتے رہے ہیں, اور جو پی سی او کے تحت حلف لیتے رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صادق اور امین نہیں ہو. مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صادق اور امین نہیں ہو. سمجھ میں آتی ہے بات آپ کو میرے بھائیوں؟ جن کو سمجھ میں آتی ہے بات, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. اگر ٹیلی ویژن والے یہ جلسہ پوری قوم کو دکھا رہے ہیں تو دکھا دو. یہ کوئٹہ کی عوام بھی اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں. یہ دیکھ لو, جس کسی کو بھی یہ فیصلہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کا فیصلہ جس کسی کو بھی منظور ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. ہاتھ کھڑا کرو جس کو منظور ہے, اور جس کو نہیں منظور پھر ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ. آگے ایبٹ آباد والوں نے فیصلہ دیا تھا, آج کوئٹہ کے عوام, بلوچستان کے عوام بھی فیصلہ سنا رہے ہیں. کیا فیصلہ آپ کا؟ ایک دفعہ بڑی بلند آواز میں بتاؤ. نواز شریف کی بے دخلی منظور ہے؟ کیا منظور ہوگی؟ کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ کیا ملک کے لیے آپ نے فیصلہ کیا؟ اور کس طرح سے آپ نے 6 ہیرے, بہترین ہیرے چن کر ملک میں آپ نے تلاش کیے, جے آئی ٹی بنائی ان ہیروں پہ, اور کس طرح ایک ہی بینچ نے بار بار فیصلے کیے, کبھی 2, کبھی 3 اور کبھی 5 ججوں نے. شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہو, کبھی نہیں ہوا. اور اس کے باوجود ایک پیسے کی کرپشن کا کوئی شائبہ نہیں ہے, کوئی ثبوت تو دور کی بات ہے, الزام بھی نہیں ہے, اور کوئی سرکاری پیسہ, کسی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے. کوئی سرکاری ایک ٹیڈی پیسہ جو ہے وہ نواز شریف نے اس کی کوئی کرپشن نہیں کی. تو فیصلہ اگر دینا تھا بھائی کوئٹہ کے میرے بھائیوں, اگر فیصلہ دیتے تو اس بات پہ دیتے کہ نواز شریف نے
5,000 रुपया सरकारी खाया है, 5,000 रुपया, 1,000 रुपया खाया है, तो मैं तस्लीम करता, मैं सरे तस्लीम खम करता, मैं मानता, तस्लीम करता, घर चला जाता। लेकिन जब पैसा नहीं खाया तो तुम कैसे एक वजीर आजम को तुम बेदखल कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? और शुक्रिया। जब -1 के लिए कोई बहाना नहीं मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपने जो है वो एक वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया। और जैसे मैंने अभी कहा है, मुल्क ऐसे ही फैसलों से बर्बाद होते हैं, मुल्क हमेशा इसी तरह के फैसलों से बर्बाद होते हैं। ऐसे ही फैसले इंतशार और अफरा तफरी पैदा करते हैं और ऐसे ही फैसलों से मंजिल खोटी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और बलूचिस्तान के अवाम मेरे साथ ये बात आप मुझे भी बताइएगा, ये -1 का ये जो सिलसिला चलाना चाहते हैं, वो क्या -1 होगा जिसे अवाम प्लस कर दे? अगर आप प्लस करेंगे तो कोई -1 हो सकता है? अल्लाह के फजलो करम से ये कोई इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल नहीं मानेगा। और मैं आपके साथ आज ये वादा करने आया हूं, ये वादा करता हूं मैं आपसे कि इंशाअल्लाह, हाँ, वादे से पहले मुझे याद आया, आज भी बात हो रही थी मेरे भाई से, महमूद खान अचकजई साहब से, कि गैस जो है, गैस हमारी कहां तक पहुंच गई थी? सुई गैस जी जी गुलिस्तान से, नहीं, कहां तक पहुंची अभी तक? गुलिस्तान तक गैस पहुंच गई है, गुलिस्तान तक पहुंच गए इंशाअल्लाह। अभी गुलिस्तान पहुंची थी तो नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, लेकिन ये इंशाअल्लाह इसको चमन तक पहुंचाएंगे हम, हर कीमत पे इंशाअल्लाह ये चमन तक पहुंचेगी। आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और फिर बलूचिस्तान के लिए जो हमारी खिदमात कच्ची किनाल बरसों से लटक रही थी, उसको हमने आके मुकम्मल किया और बलूचिस्तान की 70,000 एकड़ जमीन को उसने सैराब किया है। अभी फेज 2 में इंशाअल्लाह 1,40,000 एकड़ इंशाअल्लाह वो सैराब करेगी और फिर उसको भी इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। हम अल्लाह के फजलो करम से वो तरक्की करके जाएंगे इस बलूचिस्तान के अंदर कि तारीख में उसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। और इंशाअल्लाह अनकरीब 2018 में अवाम फैसला सुनाएगी अपना इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजलो करम से हमें पाकिस्तान की अवाम सुरखरू करेगी। कोयटा के अवाम, मैं आपसे वादा करता हूं, महमूद खान अचकजई आपसे वादा करता है और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी भी आपसे वादा करता है। हमें इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिलेगा, हम कोयटा को इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मिसाली शहर बनाएंगे, एक मिसाली शहर बनेगा जो किसी तौर पे भी किसी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर से कम नहीं होगा। पेशावर का नाम तो मैंने नाम ले लिया क्योंकि पेशावर तो पहले से भी खराब हो गया है।
वहां नया पाकिस्तान बन रहा था, नया पाकिस्तान बन रहा था। वो जो क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर, उसने कहा था कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने जंगला बस बनाई है, जो लाहौर के अंदर जो बस, रैपिड बस जो बनाई है, क्या कहते हैं उसको, मेट्रो बस जो बनाई है, उसको वो क्रिकेटर कहता था ये जंगला बस है। और अब वही जंगला बस पेशावर में बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो बन नहीं रही। 5 साल होने वाले हैं 6 महीने के बाद, उनसे वो मेट्रो बस पेशावर में नहीं बन सकी। और शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर भी बना दी, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्तान भी बना दी, रावलपिंडी भी बना दी, और हमने इस्लामाबाद भी बना दी। और ये जो खान है, खान क्रिकेटर खान जो है, उससे पेशावर नहीं बन सकी। हम इंशाल्लाह आपसे ये वादा करते हैं, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब बैठे हैं, महमूद खान ज़ही भी बैठे हैं, हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा, हम इंशाल्लाह बलोचिस्तान के अंदर कोयटा में मेट्रो बस बनाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह बनाएंगे यहां पर, और अल्लाह के फजलो करम से मिसाली तरक्की होगी कोयटा शहर में। लेकिन अब मेरे भाइयों, मैं बात करना चाहता हूं। हम देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात, क्योंकि मैंने अभी अल्लाह के फजलो करम से आज बिजली देके 4 साल हो गए हैं। अब बिजली पाकिस्तान में वाफिर होती जा रही है, जरूरत से जरूरत पीछे रह गई है, बिजली आगे बढ़ गई है। और इंशाल्लाह अब वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह 0 लोड शेडिंग होगी, 0 सिफर लोड शेडिंग होगी, सिफर। ये होती है तरक्की। दहशतगर्दी को अल्लाह के फजलो करम से हमने खत्म किया या नहीं किया, बोलो। देखो 4 साल पहले वाली टीवी स्क्रीनों को मुल्क का क्या हशर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मामले को ठीक किया, कराची को ठीक किया या नहीं किया हमने, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अब तो माशाअल्लाह, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बलूचिस्तान के बारे में पूरे मुल्क में मोटरवेज बन रहे हैं और मुकम्मल हो रहे हैं। और इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जिसे आप प्लस करें उसे कोई माइनस ना कर सके, और हुकूमतें आए वोट से, हुकूमतें जाएं वोट से, कोई हुकूमत को फारग ना कर सके। करोड़ों अवाम एक वजीर आजम को वोट देते हैं, पांच लोग उस वजीर आजम को फारिग कर देते हैं। क्या ये सब कुछ आपको मंजूर है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये माइनस प्लस का बड़ा खेल हो चुका है। अब 70 साल से ये माइनस और प्लस होता रहा है। अब मेरा ख्याल है कि एक दफा 2018 में आपको एक फाइनल फैसला करना होगा। उस फैसले को फिर कोई तब्दील ना कर सके सवाए पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के। ना कोई 5 बंदे तब्दील कर सके, ना कोई माशाअल्लाह तब्दील कर सके, ना कोई आमद तब्दील कर सके, और ना किसी और तरीके से तब्दीली हो सके। उसको तब्दील करें तो सिर्फ आप लोग, और कोई नहीं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं, वोट के तकद्दुस को बहाल करें। वोट के तकद्दुस को बहाल करने में आप नवाज शरीफ और महमूद खान का साथ दोगे? अभी पंजाब से जो हमने 4 दिनों में इस्लामाबाद से लाहौर आए, पूरे खित्ते ने वोट के तकद्दुस के हक में वोट दिया। एबटाबाद के लोगों ने वोट के तकद्दुस
के हक में वोट दिया। आज कोयटा आया हूं मैं, पूछता हूं कोयटा के अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, क्या आप भी वोट के तकद्दुस में हक के वोट देते हो? वोट के तकद्दुस के हक में आप भी वोट दे रहे हो? शाबाश। अगर ये सब लोग हमारे साथ हैं महमूद खान, पाकिस्तान के अवाम भी साथ है। और आपको मालूम है, बलूचिस्तान के अवाम जिसके साथ होते हैं तो पाकिस्तान के अवाम भी साथ होते हैं। आज पंजाब भी बलूचिस्तान के साथ आवाज में आवाज मिला रहा है। पंजाब भी आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये केपीके भी आपके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा। ये सिर्फ ये जो नाचने गाने वाले जो हैं, ये 2018 में फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और सिंध भी इंशाअल्लाह आपके साथ होगा। साथ मिलकर पूरी कौम मार्च करेगी इंशाअल्लाह कानून की हुक्मरानी के लिए। इस कानून की हुक्मरानी के लिए मैं फिर कोयटा आपके पास आऊंगा। मैं भी आऊंगा, महमूद खान भी आएगा, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी भी आएगा। आपने वोट के तकद्दुस के लिए हमारा साथ देना होगा, ताकि इस मुल्क में पिछले 70 साल तारीख को दोबारा दोहराया ना जाए। इसके लिए कोयटा के अवाम बताओ, हमारा साथ दोगे? ये पख्तूनख्वा मिली वाले बताएं, हमारा साथ दोगे? ये मुस्लिम लीग वाले बताएं, हमारा साथ दोगे? बस फिर सत्य ही खैर है। फिर सत्य ही खैर है। सत्य खैर समझते हो क्या होता है? फिर सब ठीक है, सब ठीक है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। मेरे साथ मिलकर आज बलूचिस्तान के अवाम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जज़ाकल्लाह। आपको बताएं कि नवाज शरीफ कोयटा के अंदर खिताब कर रहे थे जलसा आम से, जहां उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज बलूचिस्तान में तरक्की का काम बेमिसाल हुआ है। मुख्तसर अरसे में कोयटा हसन अब्दाल के करीब जाकर मिल जाएगा। डेरा इस्माइल खान पर भी एक मोटरवे बन रही है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस मोटरवे का काम मैंने ही शुरू करवाया था। बलूचिस्तान के अवाम ने कभी पाकिस्तान का परचम झुकने नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सड़क किला सैफुल्ला से लोलाई डीजी खान से पंजाब मिल रही है। हम ज़बानी बातें नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। बलूचिस्तान सिंध पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिल रहा है। इस मौके पर नवाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे।